آخری حدیث آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، حلیۃ الاولیاء کی حدیث ہے۔ اسے ابن عساکر نے 2 سندوں سے روایت کیا ہے، ابن ماجہ میں بھی حدیث ابدال کا ذکر میں حلیۃ الاولیاء سے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، اور یہ ڈائریکٹ جواب ہے اس سوال کا جو یہاں کی کچھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس نے بھیجا تھا کہ لوگ کہہ دیتے ہیں ولی اولاد دیتے ہیں، ولی بیٹے دیتے ہیں، یہ کہنا جائز ہے یا نہیں۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا، اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور یہ حدیث پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی مخلوق میں 300 اولیاء اللہ ایسے ہیں، 300 لوگ ایسے ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں۔ اللہ کی اس وسیع مخلوق میں 40 اولیاء اللہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں۔ اللہ کی اس وسیع مخلوق میں 7 اولیاء اللہ ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے موافقت رکھتا ہے۔ ہمیشہ 5 اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل حضرت جبرائیل علیہ السلام سے موافقت رکھتا ہے۔ 3 اولیاء اللہ ہمیشہ ایسے رہتے ہیں جن کا دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے، اور ایک ولی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہے۔ فرمایا جب اس ایک کا انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ جل وعلا ان 3 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 3 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ 5 میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 5 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ان 7 میں سے کسی اس کا متبادل لاتا ہے۔ جب 7 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ 40 اولیاء جن کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے موافق ہے، اللہ ان میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ اور جب 40 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ ان 300 اولیاء میں سے اس کا متبادل لاتا ہے۔ 300 میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ عام مومنین میں سے اس کا بدل لاتا ہے۔ فرمایا یہی وہ اولیاء ہیں جن کی وجہ سے، جن کے صدقے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ فصلیں اگاتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ مصیبتیں ٹالتا ہے۔ یہی وہ اللہ کے پیارے ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل وعلا آسمان سے بارش برساتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ ان کی وجہ سے زندگی کیسے دیتا ہے؟ کہا یہ امتوں میں کثرت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ تم کہتے ہو داتا علی حجویری کی برکت سے اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ یہ لاہوریوں کا عقیدہ نہیں، یہ بریلی کا عقیدہ نہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا عقیدہ ہے۔ حضور کے اس فرمان کی وضاحت یہی ہے کہ امتوں میں کثرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے لوگوں کو بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ پوچھا گیا، ہے عبداللہ ابن مسعود یہ بتائیے کہ موت کیسے واقع ہوتی ہے؟ کہا جب ظالموں اور جابروں کا ظلم اپنی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یہ دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کی طاقت سے اللہ جابروں اور ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کہا فصلیں کیسے اگاتا ہے؟ کہا یہ فصلیں بھی تو ان کی دعاؤں سے اگتی ہیں۔ کہا بارش کیسے برساتا ہے؟ کہا یہ بارش بھی تو ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی قوت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے صدقے ہمیں زندگی ملتی ہے، انہی کی وجہ سے ہمارے دشمنوں کی موت واقع ہوتی ہے۔ تیرے میرے گھر میں اولاد کا پیدا ہونا انہی ولیوں کا صدقہ ہے، دشمنوں کا مرنا ولیوں کا صدقہ ہے، جابروں کی ہلاکت ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ بارش کی برسات اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے، فصلوں کا اگنا اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ بارش کی رمجم اللہ کے ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ بارش نہ ہوتی، یہ پودے نہ ہوتے، یہ پودے نہ ہوتے، خوش رنگ پھول نہ ہوتے، بلبل کا ترنم نہ ہوتا، کوئل کی کوک نہ ہوتی، یہ کائنات کے حسین مناظر نہ ہوتے، یہ دنیا کے حسین مناظر نہ ہوتے۔ ہماری انگ انگ کی سلامتی ولیوں کا صدقہ ہے۔ ہمارا اس قدرتی حسن کے آغوش میں زندگی بسر کرنا انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ ان سرسبز درختوں کی لہلہاتی شاخیں ولیوں کا صدقہ ہے۔ ان پربتوں کی رفعتوں کا حسن کے دریا میں لہریں اٹھانا انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ کائنات کی رونقیں انہی ولیوں کا صدقہ ہے، اور یہ تاروں کی جلملاہٹ بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ ان کہکشاؤں کی جگمگاہٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ یہ نسیم سحر بھی انہی ولیوں کا صدقہ ہے۔ ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ بھی ولیوں کا صدقہ ہے۔ کبھی کسی ولی پر انگشت تنقید نہ اٹھانا، تحقیر نہ کرنا۔ ان بوریا نشینوں کو، ان حال مستوں کو، ان فقیروں کو کبھی